زندگی بھر ہم نے یہ وصیت سنی، ہم نے یہ سنا، ہمارے ممبروں سے، ہمارے خطبات سے، ہمارے واعظین نے ہمیں یہ بیان کیا کہ رسول نے حجۃ الوداع جو زندگی میں ایک حج کیا ہے، حجۃ الوداع، اس میں یہ ارشاد فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و سنتی، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک سنت رسول۔ زندگی بھر ہم نے یہ سنا ہے، ہم نے یہی سنا ہے نا، لیکن یہ ہماری اہل سنت والجماعت کی صحاح کی کتابوں میں سے جو 6 صحاح ستہ ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داود، مسند احمد بن حنبل، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، واللہ اللہ ایک بھی ان صحاح کی کتابوں کے اندر یہ روایت نہیں ہے۔ اس کو نقل کرنے والے صرف اور صرف امام مالک نے اپنی موطا میں نقل کیا ہے، اور وہ بھی بغیر سند کے۔ فرمایا بلغنی، مجھے یہ خبر پہنچی ہے، سند کوئی سند نہ دارت، لیکن وہ حدیث، وہ روایت کہ جو چین آف نیریشن جس کا گولڈ ہے، یعنی وہ ایسے سلسلہ سند کے ساتھ ہے کہ جس میں تواتر کے ساتھ ہم تک منقول ہے، اور اہل سنت والجماعت کی جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، خصائص امیر المؤمنین، مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، تمام صحاح کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، حجۃ الوداع میں آپ نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت 3786، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ قصوہ اونٹنی پہ سوار ہیں۔ قصوہ، وہی اونٹنی جس میں علی صفین میں بھی تھے، قصوہ اونٹنی پہ سوار ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا مجمع ہے، میں تمہیں ہدایت کی گارنٹی دے کر جا رہا ہوں، میں تمہیں ایک ایسا فارمولہ دے کر جا رہا ہوں کہ تم کبھی بھی ہدایت سے نہیں بھٹکو گے، میں تمہیں ایک ایسی ضمانت دے کر جا رہا ہوں کہ جو تمہارے لیے کھرے کھوٹے کو ایک دوسرے سے جدا کر دے گی، کہ جو تمہیں بتا دے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، دیانت کیا ہے اور خیانت کیا ہے۔ میرے صحابہ، تم کبھی بھی اپنے رستے سے نہیں بھٹکو گے۔ فرمایا ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری عطرت یعنی اہل البیت، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے۔ یہ سنن ترمذی میں، صحیح مسلم میں فرماتے ہیں، 6225 روایت، رسول اللہ نے فرمایا اے میرے صحابہ، قریب ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں، قریب ہے کہ میں تمہیں الوداع کہہ دوں، مجھے معلوم ہے کہ میں جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اے میرے صحابہ، میں تمہیں بیار و مددگار نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، میں رحمت للعالمین ہوں، تمہیں ہدایت کی ضمانت دے کر جاؤں گا۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا غدیر خم کے مقام پر کہ میں ایسی گرا قدر چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو ثقلین ہے، اور بعض روایات کے اندر مسند احمد میں ہے خلیفتین ہے، 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ چھوڑ دو سنی اور شیعہ کی بحثیں، آئیے سنیت کی طرف آتے ہیں۔ اہل البیت یہ نہ سنیوں کے ہیں نہ شیعہ کے، کل انسانیت کے ہیں۔ رسول نے ضمانت دی ہے، فرمایا کہ ایک قرآن اور دوسرے اہل البیت، جب تک تم ان کے ساتھ چلو گے ہدایت کے اوپر چلو گے، تو کیوں نہ پھر رسول کے جانے کے بعد میں اہل البیت کو دیکھوں کہ علی کہاں پر کھڑے ہیں، کیوں نہ میں دیکھوں کہ سیدہ زہرا کہاں پہ کھڑی ہیں، کیوں نہ میں دیکھوں کہ پھر امام حسن کہاں پہ کھڑے ہیں، کیوں نہ میں دیکھوں کہ حسین کس سمت کے اندر ہے۔ یعنی جو اہل البیت کا موقف ہے وہی ایمان ہے۔